اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم پھر کفروا انہوں نے کفر کیا، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر وہ کافر ہو گئے، ثم پھر آمنو وہ ایمان لائے، ثم پھر کفروا انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا پھر بڑھ گئے، کفرن کفر میں، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، لم نہیں ہے، لم نہیں، یکن اللہ، یکن یہ کانا یکون سے یکن ہونا، لم یکن نہیں ہے، اللہ اللہ، اللہ نہیں ہے، لیغفرا لیغفرا کے بخش دے، لہم انہیں، اللہ کی یہ شان نہیں ہے یا اس کا ارادہ نہیں ہے کہ انہیں بخش دے، ولا اور نہ، لیہدیہم وہ دکھائے گا انہیں، سبیلاً کوئی راستہ، اور نہ وہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل ایمان اور اہل کفر کے بارے میں بیان کیا ہے۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، یہ اللہ تعالی نے 4-5 درجے بیان کیے ہیں ایمان اور کفر کے درمیان، ایمان اور کفر کے، کہ پہلے وہ لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر اختیار کر لیا، پھر اس کے بعد ایمان لے آئے پھر کفر اختیار کر لیا، اور پھر اس کفر میں بڑھ گئے، یعنی 5 اللہ تبارک و تعالی نے 5 اس میں سٹیجز بیان کی ہیں، 5 سٹیجز بیان کی ہیں۔ اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ ان سے مراد اہل کتاب ہے، اہل کتاب اس سے مراد ہے، یہودی۔ وہ پہلے ایمان لائے اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تو پھر انہوں نے کفر کر لیا، ثم آمنوا پھر انہوں نے توبہ کی، یہ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ رہے ہیں، پھر انہوں نے توبہ کی، ان کی توبہ قبول ہوئی، وہ پھر ایمان میں آ گئے، ثم کفروا پھر چوتھا مرحلہ آیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو انہوں نے پھر کفر کر دیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، ثم ازدادوا کفرا پھر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو پھر آقا کا بھی انکار کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالی نے اہل کتاب یہودیوں کے ان کے یہ 5 مرحلے بیان کیے ہیں کہ وہ ایمان سے کفر میں داخل ہوئے، پھر ایمان میں داخل ہوئے، پھر کفر کی طرف چلے گئے اور پھر کفر میں بڑھ گئے۔ تو جب کفر میں بڑھتے چلے گئے تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لم یکن اللہ لیغفر لهم، کہ اللہ کا یہ ارادہ نہیں ہے انہیں بخش دے، یعنی اب انہوں نے اپنے اوپر ہدایت کا راستہ بند کر لیا ہے، اپنے اوپر اللہ کی اطاعت کا اور اللہ کی طرف آنے کا، کلمہ میں اسلام میں داخل ہونے کا راستہ اپنے اوپر بند کر لیا ہے، وہ کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرتا، اور آگے فرمایا ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں کوئی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، وہ سیدھے راستے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، نہ انہیں کوئی سیدھا راستہ دکھائی دیتا ہے اور نہ وہ اللہ کی بخشش اور مغفرت پا سکتی ہے۔ صرف ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ طائب ہو کر ایمان لے آئیں۔ جب بھی کوئی سچے دل سے توبہ طائب ہو کر ایمان لے آتا ہے تو اس کے گزشتہ
सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं, गुज़िश्ता गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तो फरमाया अब ये ऐसे कुफर में बढ़ गए हैं कि उन्होंने अपने अमलों की वजह से अपने ऊपर अल्लाह की मगफिरत का और हिदायत का रास्ता बंद कर लिया है। इसके बाद फरमाया सूरत निसा आयत नंबर 138, बशीरिल बशीरिल आप खबर सुना दे, बशीरिल आप खबर सुना दे, अल मुनाफिकीना मुनाफिकों को, आप मुनाफिकों को खबर सुना दे, बि अन्ना बेशक लहुम उनके लिए है अजाबन अजाब अलीमन दर्दनाक, आप मुनाफिकों को खबर सुना दे कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। बशीर वैसे इसका माना है खुशखबरी सुनाना, तबशीर से बशारत देना, खुशखबरी सुनाना बशीर का माना है। बशारत चूंकि खुशखबरी मुस्तकबिल के लिए सुनाई जाती है, कोई खबर मिलती है तो उसके लिए वो बशारत बन जाती है। तो इन्होंने अपने अमलों की वजह से, इन्होंने अपने अमलों की वजह से अपने लिए जो मुस्तकबिल में, हालांकि ये जुबान से इस्लाम का इकरार करते थे, ईमान का इकरार करते थे, मगर दिल से नहीं मानते, दिल से तस्दीक नहीं करते, दिल से इकरार नहीं करते, तो इनका अंजाम बेहतर होना था अगर ये दिल से भी ईमान ले आते, दिल से भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मान ले, तालीमात पर अमल कर ले। लेकिन चूंकि इनके जाहिर और बातिन में तजाद होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये आने वाले जो दौर में, आखिरत में इनको अजाब का सामना करना पड़ेगा, इनको अजाब का सामना करना पड़ेगा। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ बशीर उन्हें तनबीह के लिए इस्तेमाल किया है, खबरदार करने के लिए, उन्हें डराने के लिए, उनकी तहदीद के लिए इस्तेमाल किया है कि ये किसी गुमान में ना रहे कि कहीं हमें अल्लाह की तरफ से कोई रहमत मिल जाएगी या हम जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत की नेमतें पा लेंगे। फरमाया नहीं, इनके लिए इन्हें भी आप दर्दनाक अजाब की खबर दे दें, दर्दनाक अजाब की खबर सुना दें। आगे आयत नंबर 139, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाज़ीना वो लोग, अल्लाज़ीना वो लोग हैं यत्ताहिज़ूना जो बनाते हैं अल काफिरीना काफिरों को औलिया दोस्त। फरमाया ये मुनाफिक वो लोग हैं जो काफिरों को दोस्त बनाते हैं। मिन दूनिल मुमिनीन, मिन से दूनिल छोड़कर, इलावा अल मुमिनीन मोमिनों को छोड़कर, अहले ईमान को छोड़कर ये काफिरों को दोस्त बनाती हैं। अयबतगूना, क्या, आ का मतलब क्या, ये इस्तिफाम के लिए आता है। क्या यबतगूना वो तलाश करते हैं, क्या वो तलाश कर रही हैं, इंदा हम पास उनके, इंदा पास हम उनके, क्या वो उनके पास तलाश कर रही हैं अल इज्जत इज्जत, क्या वो उनके पास कोई इज्जत तलाश कर रही हैं। फ़इन्नल इज्जता, फ़इन्ना तो बेशक अल इज्जता इज्जत लिल्लाही अल्लाह के लिए है, जमीअन सारी की सारी, बेशक इज्जत जो है उसका मालिक अल्लाह है, सारी इज्जतों का मालिक अल्लाह है, उसी के पास इज्जत है। निसायत मुबारका में अल्लाह ताला ने मुनाफिकों का अमल बयान किया है कि मुनाफिकों को दर्दनाक अजाब की खबर क्यों सुनाई जा रही है। फरमाया इस वजह से कि ये मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, काफिरों की मोहब्बत में रहते हैं, काफिरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, काफिरों के साथ याराना रखते हैं और काफिरों के साथ दुनियावी मफादात चाहते हैं। फरमाया ये मोमिनों को छोड़ देते हैं, मोमिनों से अलहदा हो जाते हैं। और जैसा ईमानी रिश्ता होना चाहिए कि जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक दीवार की तरह होता है, जिस्म की तरह होता है, मोमिन मोमिन के लिए जिस्म की तरह होता है। जब जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो जिस्म का दूसरा हिस्सा उसे महसूस करता है। तो फरमाया मोमिन भी एक इसी तरह जिस्म की तरह मिसाल है।
لیکن جو منافق لوگ ہیں یہ اپنے دنیاوی مفادات کے لیے، دنیاوی اغراض کے لیے اور دنیا کا مال و متاع کے لیے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ کافروں کے پاس مال ہے، کافر دنیا میں ٹھاٹھ بار کی زندگی بسر کر رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں تو ہمیں بھی عزت مل جائے گی، ہمیں بھی عزت مل جائے گی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا وہ ان کے پاس تلاش کریں، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ حقیقی جو عزتوں کا مالک ہے وہ اللہ ہے، اس کے پاس عزت ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے۔ تو یہ جو ان کے پاس عزت تلاش کر رہی ہیں تو انہیں وہاں سے نہیں ملے گی عزت، جب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑیں گے تو تب انہیں عزت ملے گی۔ کیونکہ قرآن میں ایک اور مقام پر بھی سورۃ المنافقون آیت نمبر 8، سورۃ المنافقون آیت نمبر 8، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے۔ عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ تو جن کو اللہ تعالی نے عزت عطا کی ہے، عزت کا معنی طاقت بھی ہے، عزت کا معنی شان و شوکت بھی ہے، عزت کا معنی غلبہ بھی ہے، تو فرمایا وہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو عطا کی ہے اور اہل ایمان کو عطا کی ہے، اہل ایمان کو عطا کی ہے۔ تو یہ منافق جو ان کے پاس عزت ڈھونڈ رہے ہیں انہیں وہاں سے نہیں ملے گی، جب یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جڑیں گے، اہل ایمان کے ساتھ جڑیں گے تو اس میں انہیں عزت ملے گی۔ آپ یہ دیکھ لیں، ابھی عصر حاضر بھی سچویشن دیکھ لیں، حالات جو عصر حاضر کی ہیں، تو جو مسلمان طبقہ، کوئی بھی مسلمان جو اہل کفر کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، تو بعد میں اس کو کیا ملتا ہے؟ خسارہ، بعد میں اسے کچھ نہیں ملتا، وہ صرف مال کھاتے جاتے ہیں اور بعد میں ٹھینگا دکھا دیتے ہیں۔ تو یہی حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں بیان کر دی ہے، فرمایا حقیقی عزتوں کا مالک اللہ ہے، جو اس کی مانے گا اسے ہی عزت ملے گی اور اسی کو شان و شوکت ملے گی۔ اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 140، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقد نزل، وقد اور بے شک، نزل نازل کیا ہے، بے شک اللہ نے نازل کیا ہے، علیکم تم پر، فی الکتاب کتاب میں، بے شک اللہ نے تم پر کتاب میں نازل کیا ہے، ان یہ کہ اذا جب سمعتم تم سنو، آیات اللہ اللہ کی آیات کو، جب تم سنو اللہ کی آیات کو، یکفرو انکار کیا جا رہا ہو، بیہا ان کا، جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، وَيُسْتَهْزَأُ اور مذاق اڑایا جا رہا ہو، استہزاء کا مطلب مذاق اڑانا، وَيُسْتَهْزَأُ اور مذاق اڑایا جا رہا ہو، بیہا ان کا، جب تم سنو کہ کہیں اللہ کی آیات کا کے ساتھ انکار کیا جا رہا ہو یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، فلا تقعدوا، فلا تو نہ تقعدوا تم بیٹھو، معہم ان کے ساتھ، تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یہاں تک کہ یہودو وہ مشغول ہو جائیں، یہودو وہ مشغول ہو جائیں، منہمک ہو جائیں، فی حدیث کسی بات میں، غیر ہی اس کے علاوہ، فی میں حدیث بات، غیر ہی اس کے علاوہ، فرمایا تم اس وقت تم ان کے پاس سے اٹھ جاؤ، جس مجلس میں، جس محفل میں تم دیکھو اللہ کی آیات کے ساتھ انکار ہو رہا ہے یا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تم اس محفل سے اٹھ جاؤ، اور اس وقت تک ان کے پاس نہ بیٹھو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ انکم
इन्नकुम बेशक तुम भी, इज़न तब, मिस्लुहुम उन जैसे, मिस्लुहुम उनकी तरह, उन जैसे। फरमाया वरना तुम भी उन जैसे हो जाओगे, वरना तुम भी उन जैसे हो जाओगे। इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, जामिउल जमा करने वाला है, अल मुनाफिकीना मुनाफिकों को, वल काफिरीना और काफिरों को, फी में जहन्नमा जहन्नम में, जमीअन सब के सब को, सबको। बेशक अल्लाह ताला मुनाफिकों और काफिरों सबको जहन्नम में जमा करने वाला है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने हमें नसीहत की है, अहले ईमान को, मुसलमानों को नसीहत की है। फरमाया अल्लाह ताला ने ये किताब में हुक्म नाजिल किया है, उसने ये हुक्म उतारा है कि जहां कहीं तुम देखो अल्लाह की आयत के साथ इनकार हो रहा हो या अल्लाह की आयत का इस्तिहज़ार हो रहा हो, तो तुम वहां ना बैठो। यहाँ अल्लाह ताला ने हमें उसूल और ज़ाब्ता दे दिया कि जिस जगह भी देखें अल्लाह की आयत के साथ कुफर हो रहा हो, वहां कोई बंदा बैठकर अल्लाह की आयत का कुफर कर रहा हो, इसका ये माना भी है कि किसी जगह कोई बंदा बैठकर अपनी मन मानी कुरान की तवील कर रहा हो, कुरान की तफसीर कर रहा हो, दीन की तफसीर कर रहा हो, दीन का माना खुद ही से निकाल रहा हो, जो माना अल्लाह ताला ने बयान नहीं किया, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं किया, जो सहाबाए किराम ने और इजमाई उम्मत में जो बयान नहीं हुआ, वो कोई ऐसा माना बयान कर रहा, कुफरिया माना निकाल रहा हो, कुफरिया माना, जिस तरह बिदअती लोग करते हैं, जिस तरह दीन से इनहिराफ करने वाले लोग करते हैं, इल्हाद ज़दा लोग करते हैं, जो इल्हाद ज़दा है वो लोग करते हैं, फितना परदाज लोग करते हैं। इनमें मुनकरीन हदीस भी हैं, खत्म नबुव्वत के मुनकरीन भी हैं, मादियत ज़दा मुसलमान भी हैं, इल्हाद से मुतासर मुसलमान भी हैं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कलाम पर, इसके अथेंटिक होने पर और दीन के अथेंटिक होने पर और क़यामत तक के लिए इसके हिदायत होने पर तरह तरह के इतराजात करते हैं और तरह तरह के अंगुश्ते इतराज उठाते हैं। तो अल्लाह ताला ने उस बारे में फरमाया कि जहां कहीं तुम सुनो कि अल्लाह की आयत के साथ कुफर हो रहा हो या उनका मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो तुम उनके साथ ना बैठो, उनके साथ बैठना मना है। उनकी मजलिस में, उनकी महफिल में बैठने से अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया। जिस तरह बाज लोग वो इजमाए उम्मत से हटकर, जो इजमाए उम्मत है अकायदे मुस्लिमा पर, इस पर भी तरह तरह के इतराज कर देते हैं और अपनी बातिल तवीलें निकालते हैं, बातिल माना अहद करते हैं कुरान से, अहदीस मुबारका से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह सोशल मीडिया में भी आजकल बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर बहुत से इस तरह की लग़वियात सामने आती हैं। तो अल्लाह ताला ने अहले ईमान को मना फरमा दिया कि जहां कहीं भी ऐसी मजलिस देखें, ऐसी महफिल देखें, ऐसी गुफ्तगू सुने, तो वहां से उठ जाए, वहां ना बैठें। हत्ता यहूदू फी हदीसिन गैरी, यहां तक कि वो किसी और बात की तरफ माइल हो जाए। जब वो उस बात को छोड़कर अल्लाह की आयत के साथ कुफर और इस्तिहज़ा या गुमराही की बातों को छोड़कर किसी और दुनिया की बात करने लग जाएं या कोई और बात में मशगूल हो जाएं, तो फरमाया फिर बैठ सकते हो, फिर इजाजत है, फिर रुख्सत दे दी कि फिर बैठने की इजाजत है, फिर उनकी बात सुन सकते हो। लेकिन जहां दीन का ठट्ठा उड़ाया जा रहा हो, मजाक उड़ाया जा रहा हो, वहां नहीं बैठना।
انکم اذا مثلہم. آگے اللہ تعالی نے تنبیہ کی کہ اگر تم نے جان بوجھ کر جانتے بھی ہوئے کہ یہ یہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ٹھٹا کیا جا رہا ہے، استہزاء کیا جا رہا ہے، باطل معنی، باطل طویلیں، گمراہانہ عقائد، اس کو فروغ دیا جا رہا ہے، یا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی تصحیح ہو رہی ہے، جٹلایا جا رہا ہے. فرمایا اس کے باوجود اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے، انکم اذا مثلہم، تو پھر بے شک تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ گے، تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. تو فرمایا اللہ تعالی نے پھر تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. جس طرح وہ منافق جو ہے، وہ مدینہ شریف میں جو منافق تھے وہ یہودیوں کے ساتھ بیٹھتے، وہ معاذ اللہ دین کا مذاق اڑاتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے، تضحیق کرتے، اللہ کی آیات کی تضحیق کرتے، تو ان کو بیٹھ کر سنتے، ٹھٹھا ان کا بیٹھ کر سنتے. تو اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں جو ایسے مسلمان ہیں، مومنوں کے اندر جو ایسے عناصر ہیں، ان کو تنبیہ کی ہے. فرمایا اگر تم اپنی روش سے باز نہ آئے، اگر تم نے یہ باطل طور طریقہ نہ چھوڑا، انکم اذا مثلہم، پھر تمہارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا، پھر تم بھی ان جیسے ہوگے. آگے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ تعالی منافقوں کو اور کافروں کو سب کا سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. یعنی جنہوں نے کفر اختیار کیا اللہ اور اللہ کے رسول کا، اس کی کتاب کا، فرشتوں کا، قیامت کے دن کا، اور جو ان کے ساتھ مل بیٹھے منافق مل بیٹھے اور ان کی سازشوں میں شریک رہے اور دین کے خلاف سازشیں کرتے رہے، دین کو کمزور کرتے رہے، تو فرمایا ایسے منافقوں کو اور ایسے کافروں کو، ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں اکٹھا کر دے گا. فرمایا ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں اکٹھا کر دے گا. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 141 میں، الذین، وہ جو یتربصون، وہ انتظار کرتے ہیں، بکم، تمہارا، وہ تمہارا انتظار کرتے ہیں، تمہاری طاق میں رہتے ہیں. فَإِن، پس اگر، کانا ہو، لکم، تمہارے لیے، فتح من اللہ، اللہ کی طرف سے، پھر اگر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے فتح ہو، قالو، تو کہتے ہیں، علم، کیا نہیں، نکم، ہم تھے، معکم، تمہارے ساتھ. تو فرمایا اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. وَإِن، اور اگر کانا ہو، للکافرین، کافروں کے لیے، نصیب، کچھ حصہ، اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل جائے، کافر کسی محاذ پر مسلمانوں سے فتح یاب ہو جائیں، قالو، تو وہ کہتے ہیں، علم، کیا نہیں، نستحوذ، ہم غالب آ گئے تھے، کیا نہیں ہم غالب آ گئے تھے، علیکم، تم پر، کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے، ونمنعکم، یہاں بھی علم یہاں بھی محذوف ہوگا، علم، کیا نہیں، نمنعکم، ہم نے روکا تمہیں، نمنعکم، ہم نے بچایا تمہیں، یا ہم نے تم سے روکا، من المؤمنین، مومنوں سے. فرمایا کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے نہیں بچایا. فاللہ، بس اللہ، یحکم، فیصلہ فرمائے گا، بینکم، درمیان تمہارے، یوم القیامت، دن قیامت کے، بس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا. ولن، اور ہرگز نہیں، یجعل، وہ کرے گا، اللہ، اور اللہ ہرگز نہیں کرے گا، للکافرین، کافروں کے لیے، علی المؤمنین، مومنوں کے اوپر، سبیلاً، کوئی راستہ. فرمایا اللہ ہرگز بھی
کافروں کو مومنوں پر کوئی بھی صورت نہیں دے گا، کوئی بھی راہ نہیں دے گا، یعنی غلبہ کی، پائیداری کی، استحکام کی کوئی راہ بھی اللہ تعالیٰ کافروں کو نصیب نہیں کرے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ایک اور ڈبل سٹینڈرڈ بیان کیا ہے، ان کا ڈبل فیس بیان کیا ہے۔ فرمایا وہ تمہاری طاق میں لگے رہتے ہیں۔ مسلمان کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کی عسکری طاقت کتنی ہے، مسلمان معاشی لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں، سیاسی لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں، ان کی داخلہ جو خود مختاری ہے وہ کہاں تک ہے، ان کی جو بیرونی انفلوئنس ہے، جو بیرونی ان کے اثرات ہیں وہ کہاں تک پھیلے ہیں، اندرونی کس حد تک مضبوط ہوئے ہیں، بیرونی کس حد تک مضبوط ہوئے ہیں، اور کس کس ملک سے ان کے رابطے ہیں، کہاں کہاں تک ان کی پہنچ ہے۔ فرمایا وہ تمہاری طاق میں لگے رہتے ہیں، وہ تمہاری ٹو میں لگے رہتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، بس اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کسی محاذ میں کامیابی نصیب ہو جائے، فتح نصیب ہو جائے، تو پھر وہ تمہارے پاس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، یعنی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے وہ جو کافروں کے ساتھ، ہم کافروں کے ساتھ نہیں ہیں، اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا تو جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ اس طرح آ کر اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، اہل ایمان کو اس طرح آ کے دھوکہ دیتے ہیں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف جب وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ ملتا ہے فتح کا، جس طرح غزوہ احد میں کافر فتح یاب ہو گئے تو جزوی طور پر، تو فرمایا جب کافروں کو فتح یابی ملتی ہے تو پھر ان سے جا کر ملتے ہیں، ان سے جا کر ملتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں الم نستحوذ من علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے؟ مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت تھی، مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت تھی، اتنی ان کے پاس قوت تھی، اتنا غلبہ تھا، تو کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے؟ ہم چاہتے تو ہماری بھی جتنی قوت ہے وہ ہم تمہارے خلاف استعمال کر لیتے مسلمانوں کے ساتھ مل کر۔ اس طرح کافروں کو جا کر کہتے ہیں، اسلام دشمن طاقتوں کو اس طرح جا کر کہتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا ہے، ہم نے اپنی جو عددی قوت ہے وہ ان کے ساتھ شامل نہیں کی، اپنے افراد ان کے ساتھ شامل نہیں کیے، اپنا مال ان پر خرچ نہیں کیا، ان کو تمہارے خلاف استعمال نہیں کیا، اور ہم مسلمانوں کو اندر اندر سے کمزور کرتے رہے، انہیں اندر اندر سے دھوکہ دیتے رہے تاکہ وہ تمہارے خلاف مضبوط نہ ہو جائیں۔ تو یہ کافروں کو جا کر، یہ منافقانہ قوتیں کافروں کو جا کر اس طرح اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ جب مسلمان فتح یاب ہو جائیں تو مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اہل ایمان کو، اور جب کافروں کو فتح کا حصہ مل جائے تو کافروں کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دونوں طرف سے دنیا کو کما سکے، دونوں طرف سے راضی کر سکے، مسلمانوں کی نگاہ میں بھی راضی رہیں اور کافروں کی نگاہ میں بھی راضی رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا مسلمانوں کے اندر جو ایسی قوتیں ہیں، ایسے افراد ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ قیامت کے دن حق کو حق اور باطل کو باطل ظاہر کر دے گا۔ جس نے جو عمل کیا ہوگا دنیا میں وہ قیامت کے دن کما لے گا۔ آگے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ، اور ہرگز اللہ نہیں بنائے گا کافروں کے لیے عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، غلبہ کی کوئی راہ، یعنی کافر ہرگز بھی مومنوں پر پائیدار
مستقل دائمی طور پر غلبہ کی کوئی راہ نہیں پا سکتے، وہ مومنوں پر غالب نہیں ہو سکتے۔ اب اگر ہم بظاہر دیکھیں تو اس وقت اتنے سال ہو گئے، تقریباً 150-200 سال ہو گیا، مسلمان مغلوب ہیں اور کافر غالب ہیں۔ تو بظاہر ابھی کے دنیا کے حالات دیکھے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس آیت مبارکہ میں جو بیان ہوا ہے وہ دنیا کے معروضی حالات کے خلاف ہے۔ جو دنیا میں ہم اپنی نگاہ میں دیکھ رہے ہیں، اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے لگتا ہے گویا یہ اس کے خلاف ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اس آیت مبارکہ میں غور و خوض کی ضرورت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کافروں کو اہل ایمان پر غلبہ کی کوئی صورت نہیں دے گا۔ قرآن میں ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، اے مومنو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ تو مسلمان ابھی جو 150-200 سال سے مغلوب ہیں اور کافر ہم پر غالب ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کامل ایمان چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے اندر کمزوریاں آ گئی ہیں، کوتاہیاں آ گئی ہیں، دنیا کی محبت، دنیا کی خواہشات، دنیا کا حرص، دنیا کی لالچ، دنیا کا طمع، دنیاوی مفادات، دنیاوی اغراض، یہ ہمارے ایمان پر حاوی ہو گئے ہیں۔ تو جب یہ ہمارے ایمان پر حاوی ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے کافر جزوی طور پر ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، جزوی طور پر ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں۔ وہ جزوی طور پر ہوئے، عارضی طور پر ہوئے، ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ سے جب حضور نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا تو اس کے بعد سے 1200 سال تک ہماری تاریخ ہے کہ مسلمان غالب رہے ہیں، مسلمان غالب رہے ہیں، مسلمانوں کا غلبہ رہا ہے۔ بعض اوقات کسی مسلم ملک میں ان کی غلطیوں کی وجہ سے وہاں کافروں کا کنٹرول رہا ہے اور مسلمانوں کا خون بہا ہے، مغلوب ہوئے ہیں، لیکن اوورآل مجموعی طور پر مسلمان کا 1200 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمان غالب رہے۔ اور ابھی بھی اگر اہل ایمان کی کامل شرائط پوری کر دیں، کامل متقی بن جائے، مومن بن جائے، اللہ پر کامل ایمان رکھنے والے بن جائے، اللہ پر توکل کرنے والے بن جائے، اللہ کی اطاعت محبت کو غالب کر لے، دنیا پر غالب کر لے، شیطان پر، نفس پر غالب کر لے، تو پھر ہماری فتح کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں قرب قیامت جو حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہوئی ہے قرب قیامت جب ان کا دور ہوگا تو پھر اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے بھی اگر مسلمان اسی طرح کامل ایمان کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر یہ مغلوبیت کا دور ختم ہو سکتا ہے، مغلوبیت کا دور ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کامل ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل ایمان نصیب کرے، ہمیں اپنے غضب سے، اپنے غصہ سے، اپنی نافرمانی سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کا، قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔